السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا بچوں، ہم پروفٹ اسٹوریز سن رہے ہیں اور اس بار جو ہم اسٹوری سنیں گے وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، سمود ایک عرب کا مشہور قبیلہ تھا جو کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی رہائش جو تھی نا وہ کہاں رہتے تھے؟ سعودی عرب کے شہر ہے نا تبوک اور حجاز، ان کے درمیان ایک علاقہ تھا ہجر، ٹھیک ہے نا، وہاں پر تھی۔ اس جگہ کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو قوم تھی نا وہ کیا کرتی تھی کہ پہاڑوں کے درمیان پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتی تھی۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ ان کی عمریں بہت لمبی تھیں، قوم سمود کی عمریں جو تھیں نا وہ بہت لمبی تھیں۔ تو آدمی گھر جب بناتے تھے مٹی کے تو وہ ٹوٹ جاتے تھے، جب تک وہ یعنی زندہ رہتے تھے تو وہ تو مٹی کے گھر ٹوٹ جاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے، بہت خوبصورت، جو آج بھی موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورت گھر بنائے۔ تو وہ لوگ جو تھے نا بہت زیادہ مغرور ہو گئے، بہت ان کو اپنے آپ اوپر بہت مان ہو گیا کہ ہم لوگ تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ شرک کرتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہی سے دعائیں مانگتے تھے، انہی سے اپنے لیے کھانا مانگتے تھے، انہی کے آگے سجدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، شرک بھی کرتے تھے۔ اور پھر بہت زیادہ اپنے اوپر پراؤڈ بھی ہو گئے تھے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ تو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے انہی کی بستی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ہم پڑھ رہے ہیں نا سارے نبیوں کا کہ ہر نبی نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، ٹھیک ہے نا، جسے کہتے ہیں توحید۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی قوم کو بھی کہا کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی سے دعا مانگو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو۔ اور ان کی بات سے جو ہے نا بس تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، جیسے نا زیادہ لوگ جو ہے نا ان کی بات پر ایمان نہیں لائے، اور اکثر لوگ جو تھے نا وہ شرک ہی کرتے رہے۔ اور وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ بھئی تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم کیسے کہتے ہو کہ بھئی تم نبی اپنے آپ کو کیسے کہتے ہو؟ اور کبھی کہتے کہ بھئی تمہیں تو کوئی شعور ہی نہیں ہے، تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایک دفعہ کیا ہوا کہ قوم سمود جو تھی وہ اکٹھی ہوئی، یعنی کہ قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں یا معجزہ دکھائیں کہ جو سامنے والی چٹان ہے نا یعنی پہاڑ، اس سے ایک اونٹنی آ جائے۔ صالح علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو تم کیا ایمان لے آؤ گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ان لوگوں کا مطالبہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو ان لوگوں کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چٹان جو تھی پھٹ گئی اور اس سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل آئی۔ تو قوم سمود نے جب اس کو دیکھا تو حیران ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ ابھی بھی کافر ہی رہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے جو معجزہ ان کا دکھایا اونٹنی کا، وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو اونٹنی تھی نا یہ سارا دن گھومتی پھرتی رہتی تھی، کھیتوں میں جاتی، کھاتی رہتی۔ پورے گاؤں میں نا ایک کنواں تھا، اس میں ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن جو تھے صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ پانی پیتے تھے، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ ایک دن اپنی باری مقرر کر لو اور ایک دن اونٹنی کو دے دو، کیونکہ اونٹنی جو تھی نا پھر وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو اس طرح کیا کرتے تھے لوگ کہ ایک دن خود یعنی اونٹنی پانی پیتی تھی، ایک دن خود پانی پیتے تھے اور اپنے لیے رکھ بھی لیتے تھے نا۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اونٹنی جو ہے تو اسے آزاد چھوڑ دو، پھر یہ جہاں چاہے چرتی پھرے۔ اور
اور اس کو جو ہے نا کوئی بھی ہاتھ مت لگانا بری نیت سے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھا دی تھی۔ اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو تھے نا کچھ دن تو خاموش رہے، قوم کے جو سردار تھے نا وہ کچھ دن تو بڑے خاموش رہے، دیکھتے رہے اونٹنی کو نا، لیکن ان کی نا برداشت ختم ہو گئی پھر، اور انہوں نے اونٹنی کے بارے میں باتیں شروع کر دیں۔ یہ کہنے لگا کہ ہم ایک دن پانی پیتے ہیں، دوسرے دن یہ اونٹنی پیتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ایک دن پانی ہمیں نہیں ملتا، اور ہم یہ کب تک برداشت کریں گے۔ آخر انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم نا اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور ہمیں پورا پانی مل جائے۔ اور جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی نا اس کا نام تھا قدار بن سالف۔ کیا نام تھا؟ قدار بن سالف۔ اچھا، یہ جو جتنے بھی لوگ تھے نا، یہ لوگ جو تھے نا یہ اچھے لوگ نہیں تھے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر تم اونٹنی کو قتل کرو گے تو عذاب آ جائے گا، لیکن انہوں نے بات ہی نہیں مانی۔ ان میں نا ایک بڑھیا تھی، قوم سمود میں ایک بڑھیا تھی، اس کا نام تھا انیزہ، اور کنیت اس کی ام غنم تھی۔ یہ بہت دولت مند تھی، امیر عورت تھی، اور اس کا خاوند جو تھا وہ بھی بہت امیر تھا۔ تو اس کی نا بہت خوبصورت بیٹیاں تھیں 4۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی اونٹنی کو قتل کرے گا نا تو اپنی بیٹی کی شادی میں اس سے کر دوں گی۔ تو یہ 9 افراد جو تھے نا یہ تیار ہو گئے، اور یہ بالکل اچھے لوگ نہیں تھے، بہت زیادہ شریر قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے پوری بستی میں فساد برپا کر رکھا تھا، یہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، ہر برا کام یہ کرتے تھے، اور یعنی کوئی ان میں نا اچھی بات نہیں تھی ان 9 لوگوں میں۔ تو پھر انہوں نے نا پلان بنایا کہ اب ہم نے اونٹنی کو کب اور کیسے کہاں قتل کرنا ہے۔ تو اب کیا کیا انہوں نے کہ اونٹنی کی نا گھات لگا کے بیٹھ گئی ہے کہ جیسی اونٹنی آئے گی اس کو ہم ماریں گے۔ تو اونٹنی جو تھی نا وہ کنویں سے پانی پی کر واپس آ رہی تھی، تو ایک مزدہ نامی شخص تھا، ٹھیک ہے، اس نے تیر چلا دیا۔ تو تیر جو تھا نا وہ اونٹنی کی پنڈلی جو ہے نا، اس کی ہڈی جو ہوتی ہے نا بون، اس میں ایک دم جا کر لگا۔ تو اس سے جو ہے نا پھر اس کے بعد وہ جیسے لڑکھڑائی ہوگی اونٹنی، تو کیا ہوا کہ وہ جو قدار تھا نا جلدی سے آیا، اس نے تلوار سے ایک دم حملہ کیا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور اونٹنی اتنی زور سے بلبلائی اور یعنی تکلیف سے اور زمین پر گر پڑی، اور اس کا نا خون بہنا شروع ہو گیا اور وہ مر گئی۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا نا تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اب اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ آ کر رہے گا۔ اب اس پر بھی وہ لوگ جو ہے وہ نادم نہیں ہوئے، یعنی وہ شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے پلان بنانا شروع کر دیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نا شہید کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی کہے گا نا تو ہم تو کہیں گے ہم نے تو نہیں قتل کیا ان کو۔ یعنی اتنے زیادہ برے لوگ تھے یہ لوگ نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یہ لوگ جو تھے نا حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے بھئی اونٹنی کو تو اب ہم نے قتل کر دیا، اب رب سے کہو کہ عذاب لے کے آئے، اور 3 دن کے بعد جیسے عذاب کا کہا ہے تو بھئی کب تک آئے گا یہ عذاب، بار بار پوچھتے رہتے تھے۔ تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ جب پہلا روز آیا نا عذاب کے، یعنی کہ 3 دن کی مہلت دی تھی نا، تو مہلت کا پہلا دن تھا جمعرات کا دن۔ اس روز کیا ہوا کہ ان کے جو چہرے تھے نا وہ یلو ہو گئے، اب اس سے تھوڑے سے نا وہ ڈر گئے۔ اگلے دن فرائیڈے تھا، تو اس دن کیا ہوا کہ ان کے چہرے جو تھے نا وہ ریڈ کلر کے ہو گئے، اور پھر تھرڈ ڈے جو ہے نا ہفتے کے دن ان کے چہرے جو تھے نا وہ بلیک کلر کے ہو گئے۔ تو اب انہیں جو ہے نا یہ پتہ چلنے لگا کہ بھئی اب جو ہے عذاب آنے والا ہے۔ تو اتوار کی صبح یعنی سنڈے کی صبح نا وہ سب تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ بھئی دیکھیں کون سا عذاب ان پر آتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا نا تو آسمان سے ایک بہت خطرناک چیخ اور کڑک کی آواز آئی اور شدید زلزلہ آ گیا۔ تو تمام کافر جو تھے نا وہ ایک دم مر گئے اور یعنی خاموش سے ہو گئے، اور بالکل جہاں تھے بیٹھے تھے نا وہیں کے وہیں رہ گئے، اور ان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ ان میں سے نا ایک شخص کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام تھا کلبہ، وہ زندہ بچ گئی۔ یہ پکی کافرہ تھی، یعنی بالکل بھی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ یہ معذور تھی، لیکن جب عذاب دیکھا نا تو چلنے لگی اور تیزی کے ساتھ بھاگی اور عربوں کے قبیلے میں پہنچی، اور وہاں جا کے اس نے نا پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے ہوا ہے ہمارے اوپر نا۔ پھر اس نے نا پانی مانگا۔ جب اس نے پانی مانگا نا تو یہ پانی پیتے ہی اسی وقت مر گئی۔ تو
جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھا اور ان کو بچا لیا۔ اچھا، قوم سمود جو ہے نا، یعنی اس بستی پر جب عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے پوری قوم کو رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن جو زیادہ تر لوگ تھے انہوں نے اس بات کو نہ مانا، ایک اللہ کو نہ مانا اور اپنی بری عادتوں کو نہیں چھوڑا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور آج ان کے گھر ویران پڑے ہیں اور باعث عبرت ہیں، یعنی اسے دیکھ کے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمود پر سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے ایک شخص کے سوا تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا، اس کا نام ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے باہر نکلا تو وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بچوں ہم نے دیکھا کہ یہ قوم جو تھی وہ بڑی، یعنی کہ آپ دیکھیں نا پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، کتنے سخت ہوتے ہیں، ان کو یہ تراش کے جو ہے نا وہ گھر بنا لیا کرتے تھے اپنے لیے۔ تو یعنی کتنی، یعنی کہ ان کے اندر ہنر تھا، لیکن یہ عاجز ہونے کے بجائے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور مغرور ہو گئے اور پھر بتوں کی پوجا کرتے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو روکا تو انہوں نے ان کی بات ہی نہیں مانی، اپنے ضد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ تو ہم نے بھی یہ سیکھا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ضد نہیں کرنی ہے، ہم نے تکبر نہیں کرنا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی ہے ہم نے وہ ماننی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ اور جو لوگ اگر مغرور ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے مغروریت، نہ اللہ تعالیٰ کو پراؤڈ لوگ بالکل پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے کبھی بھی کسی بھی بات پہ مغرور نہیں ہونا، پراؤڈ نہیں ہونا ہے۔ چلیں اب یہیں پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔